بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سجاد حسین ہے۔ میں لا انسٹرکٹر ہوں پی ٹی ایس فاروق آباد میں، اور آج جس سبجیکٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ سبجیکٹ ہے ذاتی صحت۔ ذاتی صحت، جیسے کہ ایک اس میں صحت کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تنگ مرزا غالب صاحب کا، کہ تنگ دستی بھی ہو اگر غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یعنی جو انسان کی صحت ہے وہ اس کی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اور معاشرتی معاملات کے لیے، اس کے فرائض کی ادائیگی اور حقوق کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور صحت و تندرستی کا جو مین فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ صفائی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ذاتی صحت پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر دوران پولیس سروس ذاتی صحت جو ہے وہ سب سے اہم فیکٹر کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ذاتی طور پہ فٹ ہیں، صحت مند ہیں، تو آپ فرائض کی ادائیگی پہ پورا فوکس کر سکتے ہیں۔ آپ پورے لگن اور دلچسپی سے، جذبے کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ بطور پولیس آفیسر ہمارے ڈیوٹی آورز اور ہماری نیچر آف ڈیوٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں عام انسان سے زیادہ سروائیو کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے جو ڈیوٹی آورز ہیں ان میں کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی فوکسڈ ٹائم ہوتا ہے کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم کام کریں گے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی وقت ممکن ہیں یا اسی وقت پاسیبل ہیں، یا ان کا رزلٹ اسی وقت بہتر طور پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ذاتی طور پہ صحت مند ہیں۔ تو اسی لیے دوران کورسز آپ کو ذاتی صحت کے حوالے سے بتانا اور پڑھایا جانا ضروری خیال کیا جاتا ہے، کہ تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی یا آن گراؤنڈ یا مختلف اداروں کی مختلف انالیسز رپورٹوں میں یہ آتا ہے کہ جی پولیس افیسر جو ہیں ان میں سٹریس، ٹینشن، بلڈ پریشر، شوگر، ہائپاٹائٹس اور دیگر امراض بڑی تیزی سے اور عام پبلک کی نسبت زیادہ ریشو سے پھیل رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ذاتی صحت کو سمجھیں، اس پہ فوکس کریں اور اس کو مینٹین کریں، تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ کے ہم صرف فرائض کی ادائیگی میں موت کے قریب نہ ہوتے جائیں، بلکہ ہم ایک صحت مند اور توانا زندگی گزاریں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی صفائی، خوراک، رہائش اور ڈریسنگ پہ توجہ دینی ہوتی ہے۔ سب سے ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم ڈیوٹی کے دوران کام کرتے ہوئے، فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی صحت کے لیے مناسب خوراک، مناسب آرام اور مناسب صفائی کا بھی دھیان رکھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی ذاتی صفائی پہ توجہ دینی ہوتی ہے کہ آپ کے جو ڈریسز ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، آپ پراپر غسل کر رہے ہوں، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ برش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی جرابیں یا دیگر جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کی صفائی کا انتہائی پرائرٹی پہ خیال رکھیں۔ صفائی کے بعد آپ اپنے معمولات ہیں، خوراک ہیں، جو اس میں پراپر خوراک لیں، وٹامنز اور منرلز اور دیگر جو خوراک کے ایلیمنٹس ہیں وہ مناسب طور پہ ہم یوز کریں گے تو ان کے مطابق ہماری صحت مینٹین رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کے ٹائم کو ریگولر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ ناشتے کے وقت کریں، یہ نہیں ہو کہ آپ ناشتے کو کام کی دورانیے کی وجہ سے لنچ پہ لے جائیں اور لنچ کو آپ ڈنر پہ رکھ لیں، اور جو ڈنر ہے وہ آپ رات کو آفٹر 12 AM پیریڈ میں جا کے کہیں کریں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم میں موٹاپا اور کمزوری اور دیگر بیماریوں کی وجہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پولیس والے کھاتے زیادہ ہیں اس لیے ان کا یہ حال ہوتا ہے،
حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ٹائم بے ٹائم اور وقت بوقت کھانا کھانے کی وجہ سے جو ہمارا جسم ہے یا وہ ہم میں موٹاپے کا عنصر ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انتہائی اہم ہے کہ ایک صحت مند پولیس افسر ہی ایک اچھا پولیس افسر ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے متعلق اگر آپ کوئی کویسچن، کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو، آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے جی، آپ کویسچن ریز کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. صدق اللہ العظیم.